ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے عرفہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کوچ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جھڑکنے، مارنے اور اونٹوں کے بلبلانے کی شدید آوازیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چابک کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، وقار کو اپناؤ، کیونکہ نیکی تیز دوڑانے میں نہیں ہے۔ یعنی عرفات چونکہ حج کا موقع تھا، ایک بہت بڑا اجتماع تھا، 40,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو اس موقع پر عرفات کے وقت، اب بھی اگر آپ حج کا کوئی نقشہ دیکھیں یا آپ نے حج کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ کراؤڈ کی جگہ عرفات کے دن شام کے وقت عرفات کے میدان سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اذان ہوتے ہی سب کو وہ جگہ چھوڑ دینی ہے اور سب کو مزدلفہ جانا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتی ہے کہ جب یوں لگتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا حرکت کر رہی ہے، ہر شخص جانے کو تیار کھڑا ہے، لیکن کس بات کے انتظار میں ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو تو یہاں سے نکلو۔ ورنہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ جس طرح آہستہ آہستہ سارے قافلے آئے ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ باقی سب واپس بھی چلے جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ انتظار کرو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، جب غروب ہو جائے بس پھر چل پڑو۔ اور اس وقت ایک ہی آواز کے ساتھ سارے قافلے متحرک ہو جاتے ہیں، پیدل چلنے والے اور پھر گاڑیوں پر اور بسوں پر اور جس کو جو سواری میسر ہے اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شاید یہی ایک دن ایسا تھا کہ جس میں سب سے زیادہ بڑا کراؤڈ تھا مسلمانوں کا ایک جگہ پر، اور اس میں جب آپ دیکھیں کہ زیادہ لوگ کوئی کام کرنے لگتے تو ہر شخص کو یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے کر لوں اور میں جلدی کر لوں اور میں کہیں رہ نہ جاؤں، اور ہر شخص پھر آگے نکلنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ٹریفک بلاک کیوں ہوتی ہے، مری روڈ پر اگر آپ سفر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے آنے والے جلدی جانا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں۔ جب الجھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں جا پاتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ٹریفک ایسی بلاک ہوتی ہے کہ پھر سارے وہ لوگ بھی اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کا خود اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ ایک یا دو لوگوں کے قصور کی وجہ سے سارے سزا بھگتتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی عرفات کے میدان میں اس مغرب کے وقت سب کے نکلنے کا ایک خاص منظر قابل دید ہوتا ہے۔ اس موقع پر لوگ کیا کر رہے تھے، اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے کہ بس جلدی کرو، نکل چلو یہاں سے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ جائیں اور بھاگو۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ انہیں جھڑک رہے ہیں اونٹوں کو اور مار رہے ہیں اور اونٹ بھی بلبلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جانور ہیں، وہ بھی آگے رستہ دیکھیں گے تو چلیں گے۔ دیکھیں کہ انسان جانور سے بھی بدتر کام شروع کر دیتا ہے کہ جانور نہیں آگے چل سکتا، لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ بس اسے کسی طرح دھکیل دے اس میں۔ اب جب گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گاڑیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن قصور کس کا ہوتا ہے، ان کا جو ان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس موقع پر فرمایا، اے لوگو، وقار کو اپناؤ، کیونکہ نیکی تیز دوڑانے میں نہیں، یعنی شور مچانے میں اور بھگدڑ اور ادھم مچانے میں نہیں ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز، بلکہ حج جیسی عبادت کے موقع پر جہاں لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے، اس موقع پر بھی تحمل، وقار اور سکون کا حکم دیا گیا۔